ایک عجیب قسم کا جھوٹ سنتے ہیں۔ جب مدینے میں زلزلہ آیا دور حضرت ابو بکر کا ہے، ساری امت کو لے آئے مولا علی کے گھر، دروازہ بجایا، یا علی مدینے میں زلزلہ ہے، دروازے کھڑکیاں ٹوٹ رہی ہیں، گھر ہل رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ حضرت نے فرمایا میرے گھر میں تو نہیں ہے، حضرت نے فرمایا میرے گھر میں تو زلزلہ نہیں ہے۔ یا علی سارا مدینہ کانپ رہا ہے، حضرت باہر تشریف لائے، زمین ہل رہی تھی، حضرت نے فرمایا آؤ میرے ساتھ آؤ۔ اب آگے آگے علی اور پیچھے پیچھے امت، کوئی مان کے پیچھے چلتا ہے، کوئی مجبوراً، کوئی مجبوراً پیچھے چلتا ہے۔ اب مولا علی علیہ السلام آگے آگے اور پیچھے پیچھے پوری امت ایک قلعے کے برابر میں جا کے مولا رکے اور زمین پر بیٹھ گئے اور زمین کو ایسے پیار کرنے لگے جیسے کوئی بے چین جانور کو مالک پیار کرے، اور زمین پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا مالک اسکنی، تجھے کیا ہو گیا ہے، چین سے رہ، آرام سے رہ، ٹھہر جا۔ فسکنت روایت کہتی ہے، بی بی فاطمہ اس کی راویہ ہے، اس روایت کی راویہ جناب زہرا ہے، تھک تو نہیں رہے؟ نہیں کیوں تھکیں بی گے؟ بی فرماتی ہے کہ جیسے ہی مولا نے، میرے شوہر علی نے، میرے مولا علی نے جیسے ہی زمین کو پیار کر کے فرمایا نا ماں لگے اس کو نہیں، کیا ہو گیا، آرام سے رہے، فسکنت، تو زمین ٹھہر گئی۔ تو حضرت ابو بکر کی آواز آئی، یا علی زمین آپ سے بات کر رہی ہے، زمین سے آپ بات کر رہے ہیں؟ تو میرے مولا نے فرمایا تم نے سورہ زلزال پڑھا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب زمین جھٹکے کھائے گی اور زمین سے چیزیں نکل نکل کے باہر آئیں گی تو ایک انسان کہے گا تجھے کیا ہو رہا ہے؟ مولا نے فرمایا وہ انسان میں علی ہوں۔ یہ پورا واقعہ انہوں نے سنایا اور یہ سب مبالغہ آرائی ہے۔ اب ان کے سامنے جتنے بھی مولوی ہوتے ہیں، ہر مسلک کا مولوی وہ زیادہ تر عوام میں مقبولیت پانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور ان کے سامنے پڑھے لکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور خصوصاً یہ جو حضرت صاحب ہیں ان کے مجمع میں تو ڈاکٹرز، انجینئرز، تاجر بڑے بڑے، اسی طرح بڑے بڑے صحافی اور ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور سب واہ واہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ کوئی یہ پوچھتا نہیں کہ بھائی جب مدینہ جب لرزنے لگا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر ان کے یعنی ارد گرد پوری امت تھی، تو ان کے جمع ہونے میں کتنا وقت لگا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے کتنا دور تھا، یہ زلزلہ کتنی شدت کا تھا، یہ کھڑکیاں بھی ہل رہی ہیں، دروازے بھی ہل رہے ہیں، پوری زمین لرز رہی ہے، اور دیر کتنی لگی کہ بھائی لوگ گئے کہاں پہ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ کہ کچھ کیجئے گا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو لے کر آئے کہاں پر؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ۔ بھائی پورا مدینہ لرز رہا ہے تو کیا فرمانے لگے کہ بھائی یہاں تو خیریت ہے، میرا گھر تو نہیں لرز رہا۔ اب یہ سوال ان سے کوئی پوچھے کہ اللہ تعالی کا اس طرح کا کوئی قانون ہے کہ جب زلزلہ آئے تو ایک گھر میں زلزلہ نہیں اور باقی پورا شہر اور پوری ریاست ہل رہی ہے، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ اور کتنا وقت لگا ہوگا لوگوں کے جمع ہونے میں، پھر آنے میں، پھر ان کو گھر سے نکالنے میں، پھر یہ کہیں جا رہے ہیں اور زمین ہل رہی ہے، تو تباہی کتنی پھیل گئی تھی، کتنے لوگ مر گئے تھے۔ جب زمین ہل رہی ہوتی ہے تو تباہی آتی ہے، لیکن یہاں کوئی بندہ بھی نہیں مرا، شدت کتنی تھی یہ بھی نہیں بتایا۔ تو یہ سب جھوٹ ہیں، اور یہ جو مبالغہ آ رہی ہے، پہلے زمانے میں دو قسم کی جھوٹے ہوا کرتے تھے، آج بھی ہے۔ پہلے زمانے میں
ایک قسم وہ ہوتی تھی جو لکھتے تھے، کاتب حضرات، جنہیں وہ جو خود کو مصنف کہا کرتے تھے. جس طرح آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جھوٹ لکھتے بھی ہیں. تو لکھنے والے، جتنے لکھنے والے جھوٹے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ جھوٹ لکھنے کے لیے مذہبی کتابوں کا سہارا لیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف اہل تشیع کی کتابوں میں جھوٹ ہے، ہماری بھی ہے، ہندوؤں کی، شیعہ، جو بھی مذہب آپ اٹھائیں گے تو ساری کتابوں میں نہیں کہتا، بہت ساری کتابوں میں اس طرح کے جھوٹ آپ کو ملیں گے. کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جب ہم جھوٹ لکھیں گے تو لوگ تو سوال بھی اٹھائیں گے، چلیے مذہبی کتابوں میں یہ جھوٹ ڈال دیں، لکھ دیں، تاکہ سب لوگ وہ خاموش رہیں اور ماننے پر مجبور ہو جائیں. کیونکہ اس طرح کا جھوٹ اگر کوئی نہیں مانے گا تو ان کی نظر میں وہ کون ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کافر ہوگا نا، واجب القتل ہوگا، ایمان سے خارج ہوگا، اسلام سے خارج تصور کیا جائے گا اسے. اور پھر اگر وہ اعتراض بھی اٹھائے تو ماشاءاللہ پھر تو وہ گیا، انسانیت سے بھی گیا. اتنے وہ شاطر تھے، اور جو بولتے تھے وہ بھی اسی طرح کے بولتے تھے. یہ تو اللہ بھلا کرے کس کا؟ فرنگیوں کا. جب برطانیہ آیا تو انہوں نے ان جھوٹے لکھاریوں سے کہا کہ بھئی، اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قانون نہیں بنایا، لیکن ادھر بھی اسی طرح کی جھوٹے کتابیں لکھی جاتی تھی، لیکن انہیں کس کا نام دیا؟ ناول کا نام دیا گیا، اور ڈراموں کا نام، فلموں کا نام، افسانوں کا نام دیا گیا. اب جو ناول پڑھے گا، جو افسانہ پڑھے گا کسی بھی کتاب میں، اگرچہ اسے پتا ہوگا پڑھنے والے کو کہ یہ تو حقیقت میں نہیں ہوا، لیکن مزہ تو ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن لوگ اس سے کچھ نہ کچھ عبرت حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے آج کل کی جھوٹ بولنے والے، وہ جب جھوٹ بولنے لگتے ہیں تو جس طرح میں نے کہا کہ پرانے لکھنے والے جو لکھاری جھوٹے تھے وہ مذہبی کتابوں کا سہارا لیتے تھے. اب جو ہمارے جھوٹے بولنے والے ہیں وہ منبر اور محراب کا سہارا لیتے ہیں. بس آپ نے کچھ بھی بولنا ہو، یعنی وہ جھوٹ، وہ مبالغہ جسے دنیا کا کوئی انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. بس کوئی بندہ ہو، اس کے پاس مذہبی سند ہو کہ اس نے پڑھا ہے اتنا، اور دوسری شرط کیا ہے؟ وہ منبر پہ بیٹھا ہو اور مسجد میں یا امام بارگاہ میں ہو، جو بھی وہ بولنا چاہے بول سکتا ہے. اور سننے والے کیا کہیں گے؟ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تو یہ جو سننے والے ہوتے ہیں، کیا آپ ان کو انسان سمجھتے ہیں؟ بولنے والا تو گیا، لیکن بولنے والے کا تو فائدہ ہے. وہ جتنا جھوٹ کہے گا تو جھوٹی باتیں اچھی لگتی ہیں نا انسان کو، تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت پیدا ہوگی. لوگ ہدیے دیں گے، نذرانے دیں گے، غلامی کریں گے، خدمت کریں گے، لوگ انہیں کندھوں پہ اٹھائیں گے. لیکن سننے والوں، تمہیں کیا ملتا ہے؟ بولنے والے نے جو بولا اسے تو شہرت ملی، اسے عزت ملی، اسے بزرگی ملی، لیکن اے سننے والوں، اے جھوٹ سننے والوں، تمہیں کیا ملے گا؟ یا تمہیں عقل نہیں ہے؟